امجد خان نیازی صاحب، آج ایک عدد اسمبلی کا اجلاس بھی تھا، ہم 2 دن سے دیکھ بھی رہے ہیں۔ ایران کے اس سارے معاملے کو ہم نے کنڈم بھی کیا، ایران کے ساتھ کھڑے ہونے کی بات بھی کی کہ پاکستان کے حوالے سے بھی کوئی اقدام اٹھایا جا سکتا ہے، کیونکہ آج اسد قیصر صاحب نے کہا ہے اسرائیل ایران کے بعد پاکستان کے ایٹمی پروگرام کا رخ کرے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں یہ کہنا کہ یہ چیز کوئی غیر متوقع نہیں تھی۔ آپ پچھلے کچھ عرصے سے اگر غور کریں نا، امریکنز پالیسی ہو یا اسرائیلی پالیسی، تو اس کو آپ دیکھیں کہ ایران کے اوپر جو حملے کیے نا، تیاری کافی عرصے سے جاری تھی، اور آپ اسی پھر پاکستان ریٹیلیٹ کیا۔ پاکستان نے انڈیا کے خلاف جو ہے الحمدللہ ہم نے جنگ جیتی ہے۔ تو آج جو ایران پہ حملہ ہوا ہے، تو غور کریں، جب پاکستان کھڑا تھا تو صرف ترکی اور آذربائیجان آپ کے ساتھ کھڑے تھے۔ آج ایران کے اوپر ہوا ہے تو آپ مسلم دنیا کو دیکھ لیں وہ کہاں کھڑی ہے۔ تو سوچنے کی بات ہے کہ ہم اگر ایز اے مسلم ورلڈ جو ہے وہ کھڑے نہیں ہوں گے، ہماری عوام کو میزائلوں کی بارش سے مارا جا رہا ہے۔ جس طریقے کے ساتھ آپ دیکھیں کہ غزہ کے اندر انسان کیسے، ان کی جو ڈیڈ باڈیز تھی وہ آسمان میں سفر کر رہی تھی، اللہ معاف کرے، بڑے تکلیف دہ مراحل تھے۔ ہم مسلم ورلڈ ایز اے مسلم جو ہے وہ آنکھیں بند کر کے کھڑے ہیں۔ آپ ریسنٹلی جو نتن یاہو کا جو امریکہ کے اندر میرے خیال میں اس نے انٹرویو دیا ہے، اس نے کہا کہ ایران کے بعد جو ہمیں خطرہ ہے وہ پاکستان سے ہے، اور ہم جو ہے اس کے بارے میں بھی سوچ رہے ہیں۔ تو یہ ہمارے لیے بھی الارمنگ ہے۔ پاکستان کیا کر سکتا ہے جب اتنی بڑی بات کر دی ہو اسد قیصر صاحب نے اسمبلی کے فلور پر؟ اور میں ان کی بات سے ایگری بھی ہوں، ظاہری بات ہے ہمسائے تک پہنچ جائے اسرائیل تو اسرائیل کا تو شروع سے ہی ایک ہی دیرینہ خواب ہے، وہ ہے پاکستان کا ایٹمی پروگرام، اور اس سے پہلے 1998 میں اس نے اٹیمپٹ بھی کرنے کی کوشش کی تھی، جس کو پاکستان کی فورسز نے برے طریقے سے ناکام بنایا تھا۔ پاکستان اس جنگ کو رکوانے کے لیے اپنا کیا کردار ادا کر سکتا ہے؟ دیکھیں، پاکستان الحمدللہ ایک ایٹمی طاقت ہے، اور اب ریسنٹلی دنیا کو ایز اے ملٹری کے طور پہ ہم نے منوایا ہے، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے۔ اب دنیا کو معلوم ہے کہ ہمارا الحمدللہ ڈیفنس سسٹم جو ہے، ہم نے انڈیا کو جو خاک چٹائی ہے، اس کے بعد ہماری اہمیت ہے، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے۔ اب ہمیں جو کردار ادا کرنا ہے کہ ہم نے OIC کو اٹھانا ہے، اور اگر ہم تگڑے طریقے کے ساتھ اپنی جو بات منوا سکتے ہیں OIC کے فارن ڈپلومیسی کے ذریعے، تو یقیناً اگر ہم سب کو ایک پیج پہ لے کے آتے ہیں تو یہ پاکستان کی سمجھے ایک بہت بڑی کامیابی ہے، اور اس کے بڑے دور رس نتائج ہوں گے۔ دیکھیے، خطے کے اگر گھر کے نزدیک آپ کے آگ آ رہی ہے تو کیا آپ محفوظ رہ سکتے؟ نہیں، ہمیں بھی آگ محسوس ہو رہی ہے۔ تو ہمیں سب سے پہلے سوچنا یہ ہوگا کہ ہم ایز اے مسلم بردر جو ہے وہ ایران کے ساتھ کھڑے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے ہم اس کے لیے دیکھیں اصل چیز ہوتی ہے کہ عملی طور پہ ہم نے کیا کرنا ہے۔ عملی طور پہ اگر OIC کھڑی ہو، تمام عرب، پھر جتنی بھی آپ کی جتنی مسلم کنٹریز ہیں، وہ یکجان ہو کے دیکھیں، ایک ہوتی ہے مذمتیں، ایک ہوتی ہے بیانات دینا۔ وہ اپنا اسرائیل تو یہی کہے گا کہ مذمت آپ غزہ کے اوپر۔ میں ذرا اسی پوائنٹ پہ ہی رہنا چاہ رہا ہوں، اور آپ کی موجودگی کا فائدہ، یہ یکجان سے کیا مراد ہے؟ 70,000 شہادتیں ہو گئی فلسطین میں۔ یکجان دیکھیں، اگر آپ ایک عرب کنٹریز تو آئی نہیں، OIC بھی کچھ نہیں کر سکی، 70,000 شہادتیں ہو چکی ہیں۔ بات یہ ہے کہ آپ ایک آنکھیں بند کر کے دیکھیں، کبوتر کی طرح آنکھیں بند کر کے، ایز اے ہیومن ہماری ڈیوٹی ہے، پھر ایز اے مسلم ہماری ڈیوٹی ہے کہ اگر ہم سوچیں کہ جی آج ایران کے اوپر ہو رہا ہے، پہلے غزہ کے اوپر ہو رہا تھا، پھر ایران کے اوپر ہو رہا ہے، مطلب ہم جیسے ہمارے اوپر ہو رہا تھا، دیکھیں مسلم دنیا کو سوچنا چاہیے کہ ہمیں کیا مذمتی بیانات تک رہنا چاہیے، یا ہمیں کوئی سیلف ڈیفنس سسٹم، یا میں افینس نہیں کہہ رہا، میں سیلف ڈیفنس سسٹم، ہمیں اپنے لوگوں کی کیا جانیں اتنی، یا مسلم ورلڈ کی جو لوگ مرتے ہیں، بچے، عورتیں ہماری جو وہاں پہ دیکھیں چیخو پکار ہوتی ہے، سینکڑوں ہزاروں بچے غزہ کے اندر، اب ایران کے اندر دیکھو وہ مطلب جس پوزیشن میں ہوتے ہیں، اور جتنا بارود گولہ ڈالا جاتا ہے، آپ خود سے کہ وہ چیتھڑے اڑت جاتے ہیں، مطلب بندے کے دل جو ہے وہ خون کے آنسو ہوتا ہے۔ اس ماحول میں کیا ہم صرف مذمتی بیانوں تک رہیں گے، یا ہمیں ایز اے مسلم ورلڈ
کھڑا ہونا پڑے گا. اگر آپ نہیں کھڑے ہوتے تو 1 by 1 یاد رکھیں یہ ایجنڈا ہے ان کا, اور اس کو پھر آپ کی بھی باری آ سکتی ہے, کسی اور مسلمان ملک کی بھی باری ہو سکتی ہے. تو یہ سب سے پہلے تو دیکھیں عرب ورلڈ کے لیے مسائل ہیں. پھر دیکھیں ہمارے لیے ایران کے بعد کیا ہے, وہ کیا کہہ رہا ہے نتن-یاہو, اور اس کا جو الائی ہے وہ انڈیا ہے. تو آپ خود سمجھے ان کا امریکہ کیا کہہ رہا ہے. امریکہ کہہ رہا ہے جی کہ ہم نے حملہ نہیں کیا, بٹ اس کے ڈیفنس میں ہم ایران کے میزائلوں کو روکنے کے لیے اپنی لاجسٹک یا اپنی ٹیکنالوجی دے رہے ہیں.